اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر والحمد للہ رب العالمین. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات سنیے، خلوص دل میں پیدا کرو. سرکار کی حدیث شریف ہے، آقا فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ قیامت میں 3 آدمیوں کو اکٹھا کرے گا: عالم، مالدار، مجاہد. مجاہد سے مراد شہید. حدیث شریف میں قاری کا لفظ ہے، لیکن قاری سے مراد عالم دین. یہ تینوں اکٹھا ہوں گے. رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا عالم سے، میں نے تجھے علم دیا. ہاں میرے رب. تو نے کیا کیا؟ پروردگار تو نے مجھے علم دیا، میں نے علم پھیلایا، میں نے یہ نیک کام کیا، میں نے یہ اچھائیاں کی، میں نے یہ کیا وہ کیا. رب تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو صرف اس لیے سب کر رہا تھا کہ تجھ کو بہت بڑا عالم کہا جائے، تو دنیا میں تجھ کو بہت بڑا عالم کہہ لیا گیا، اس کا اجر تجھے مل چکا. فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مالدار لایا جائے گا. رب تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھے مال دیا. ہاں میرے رب. کیا کیا تو نے مال؟ پروردگار میں نے تیرے راہ میں خرچ کیا، غریبوں کو دیا، یتیموں کو دیا،
مدرسوں میں دیا، مسجدیں تعمیر کروائیں، میں نے یہ خیرات کیا، وہ صدقہ کیا، رب تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ تجھ کو بہت بڑا سخی کہا جائے، بہت بڑا مالدار کہا جائے، سو تجھ کو اس کا بدلہ دنیا میں مل چکا، لے جاؤ اسے جہنم میں۔ وہ بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، مجاہد لایا جائے گا، میرے بندے میں نے تجھے طاقت دی، ہاں میرے مولا، تو نے کیا کیا طاقت کو؟ پروردگار میں تیرے راہ میں لڑا، تیرے دشمنوں کو مارا، میں شہید ہوا، خاک و خون میں تڑپا، رب تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ تجھ کو بہت بڑا بہادر کہا جائے دنیا میں، سو تجھ کو اس کا بدلہ مل چکا، لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ اب آپ بتاؤ آپ کا حال کیا ہے؟ نفسانیت کے شکار آپ کتنے ہو؟ اگر جلسہ میں آپ کے نام کا اعلان نہ ہو تو ناک چڑھ گئی، زکوٰۃ آپ نے بانٹی، اگر 50 مولوی اکٹھا ہو کر کے دروازے کھڑے نہ ہو جائیں تب تک زکوٰۃ نہیں بٹے گی۔ خلوص پیدا کرو، خلوص۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو ہاتھ دے اپنے داہنے ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر نہ ہو، کل قیامت کے دن وہ عرش کے سایہ میں رہے گا۔ خلوص پیدا کیجئے، دکھاوے کا معاملہ نہیں۔ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے سبحانی صاحب ہم کو آپ سے بڑی تکلیف ہے، ہم نے کہا وہ کیوں؟ کہا آپ جبہ نہیں پہنتے ہیں، آپ پگڑی نہیں باندھتے ہیں، آپ جبہ پہن لیں، پگڑی باندھ لیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ بہت بڑے علامہ ہیں حضرت۔ ہم نے بھی حضرت سے کہا، ہم نے کہا نہیں، جس لباس میں ہوں ایسے مجھے رہنے دو۔ جبہ، قبہ، ٹوپی، صافہ، سوٹ بوٹ، اس کا نام علم نہیں ہے۔ علم تو علم ہے الحمدللہ۔ اس لیے میرے دوستوں ریا سے بچو۔ ایک جملہ کی اور تشریح کر دوں، چونکہ میرے اوپر ذمہ داری ہے، کل میں نے شفاعت پر تقریر کی تھی، اور ابھی امام صاحب جو مسجد کے تقریر کر رہے تھے تو ان کا اشارہ یہ تھا کہ ایسی باتیں نہ بتائی جائیں جس سے لوگ بے عمل ہو جائیں، یعنی شفاعت پر تقریر نہیں ہونی چاہیے۔ کئی بار انہوں نے جملہ ریپیٹ کیا کہ رسول اللہ بخشوا سکتے ہیں یقیناً، لیکن عمل نہ چھوڑیے۔ صحیح ہے، میں نے کبھی یہ کہا تھا کہ عمل چھوڑ دیجئے تقریر میں؟ کل میں نے کہا ہے، کل میں نے تو حدیث بیان کی تھی کہ ایک وقت کی نماز جو جان بوجھ کر چھوڑے گا وہ 80,000 سال تک جہنم میں جلے گا۔ جہاں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے ذرہ برابر ایمان ہوگا میں اسے بخشوا لوں گا، وہیں آقا فرماتے ہیں جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا وہ 80,000 سال تک جہنم میں جلے گا۔ تو یہ عمل پر ابھارنا نہیں ہوا، پھر یہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ بے شک رسول اللہ بخشوا سکتے ہیں؟ میں درسگاہی آدمی ہوں، میں اشارہ سمجھتا ہوں، اس لیے تقریروں پر تنقید و تبصرہ کرنے سے پہلے جملہ سنبھالو، سرکار کی بات ہے۔ جب سرکار کی عظمت پر حملہ ہوا تو اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 114 صحابہ سے حدیثوں کو روایت کر کے شفاعت پر پوری کتاب لکھی جس کا نام اسماء الاربعین لشفاعت محبوب رب العالمین ہے، تاکہ لوگ عظمت رسول کو سمجھیں۔ علم غیب رسول بیان کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جب سرکار کے علم غیب پر لوگ اعتراض کرنے لگے؟ نبی کے اختیار کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جب سرکار کے اختیار پر لوگ بحث کرنے لگے؟ سرکار کے شفاعت پر تقریر کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جب نبی کو لوگ ہلکا سمجھنے لگے کہ عمل ہی سب کچھ ہے، نبی کی شان میں جو کچھ بھی بک جاؤ کوئی معاملہ نہیں ہے، عمل کرتے جاؤ، خدا کی قسم ایسے اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے اگر نبی کونین کے تعلق سے ذرہ برابر تمہارے دل میں شبہ پیدا ہوا۔ سنو، مخالف جماعت کے مولوی اشرف علی تھانوی کو بھی لکھنا پڑا کہ نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے، عمل پر نہیں ہے۔ کتابیں پڑھو مولوی صاحب، نجات ایمان پر ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں، عمل کسے کہتے ہیں؟ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو عمل بیکار ہے، اور جس کے ایمان ہے وہ عامل بنے گا، وہ عمل چھوڑے گا نہیں۔
یہ بھی شرط ہے. اس لیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسا جملہ نہ کہا جائے جس سے ہلکا پن محسوس ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی بخشوائیں گے. عمل کے ذریعہ نجات کا دار و مدار نہیں ہے، عمل رب کا حکم ہے. ہمارا ایمان لانا عمل پر ضروری ہے، کرنا ضروری ہے. رب نے متعین فرما دیا کہ اعمال چھوڑو گے تو سزائیں ملیں گی. چوری کرو گے تو یہ سزا ہے، زنا کرو گے تو یہ سزا ہے، ہاتھ کاٹو گے تو یہ سزا ہے، حق مارو گے تو یہ سزا ہے، یتیم کا مال کھاؤ گے تو یہ سزا ہے، نماز چھوڑو گے تو یہ سزا ہے، روزہ چھوڑو گے تو یہ سزا ہے، ماں باپ کو ستاؤ گے تو یہ سزا ہے، بڑوں کی بے احترامی کرو گے تو یہ سزا ہے، مسجدوں کی بے حرمتی کرو گے تو یہ سزا ہے، قرآن سے لاپرواہی کرو گے تو یہ سزا ہے. یہ تو سب سزائیں ہیں، ان اعمال پر تمہیں سزائیں ملیں گی. لیکن نبی کی شان میں ذرہ برابر دل میں ہلکا پن پیدا ہو گیا تو کبھی تمہیں نجات ہو ہی نہیں سکتی ہے، کبھی نہیں بخشے جاؤ گے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے تعلق سے بیان ہو تو خود مرد مومن کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. صحابہ نے جب سرکار سے سنا، حضرت ابو درداء نے عرض کیا یا رسول اللہ، چور کو زانی کو آپ بخشوا لیں گے؟ آقا نے فرمایا ہاں. تو صحابہ رو پڑے تھے. کیا ان کی نمازیں چھوٹی تھیں؟ کیا ان کا روزہ چھوٹا تھا؟ تو سرکار کے شان کو سن کر کے تو ان کا عمل بڑھتا تھا، اور آج عظمت مصطفیٰ بیان کیا جائے تو عمل گھٹتا ہے معاذ اللہ. یہ کہاں سے نظریہ آپ نے دے دیا؟ جب مرد مومن اپنے رسول کے عشق میں چور ہوگا تو آگ کے شعلوں میں کود جائے گا اسلام کے لیے. جب سرکار کی محبت اس کے دل میں ہوگی تو وہ تلواروں کی دھار کے نیچے بھی اپنی گردن دے دے گا. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے. دیکھو، سن 1932 کا دور ہے، جب بھارت تقسیم نہیں ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دجال نے لکھ دیا رنگیلا رسول. معاذ اللہ رب العالمین. اس پر مقدمہ چلا. کراچی کے عدالت میں پیشیاں شروع ہوئی. مقدمے کی آخری تاریخ ہوئی. جس نے سرکار کی شان میں توہین کیا تھا آج اس کی پیشی ہے، آج آخری فیصلہ ہے. پورے کراچی میں شور ہے، سارے لوگ کچہری کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک غریب نوجوان تھا، اس کا نام عبد القیوم ہے. عبد القیوم اپنی روزی اکا چلا کر کے حاصل کرتا تھا. ایک بوڑھی ماں ہے، عبد القیوم ہے، اکا ہے، دن بھر ہکا ہانکتا ہے، اسی سے جو پیسے ملتے ہیں اپنا پیٹ بھرتا ہے، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے. اکا نکالا، جلدی جلدی آ کر کے سواریاں بیٹھ گئیں. اکاوان ہاں، جلدی چلو کچہری کی جانب. کیوں، کیا بات ہے؟ آج اتنے سویرے سارے لوگ بھاگتے جا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول کے شان میں ایک مردود نے توہین کی تھی، اس کے خلاف مقدمہ چلا تھا، آج اس کے فیصلے کی آخری تاریخ ہے، وہی سب دیکھنے جا رہے ہیں. تب تک جوان چونکا. سرکار کی توہین کی گئی تھی؟ کہا ہاں. کہا تو توہین کی گئی، مقدمہ چلایا گیا، اس کی آخری تاریخ ہے. کہا بحث نہ کر بھائی، جلدی چل کمان. کہا ٹھیک. لا کر کے لوگوں کو چھوڑ دیا کچہری کے پاس، پیسہ وصولا. تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کہ میرے سرکار کے شان میں توہین و مقدمہ. نبی کی شان میں تو جب جب توہین کی گئی تو توہین کرنے والے کو مار دیا گیا ہے، مقدمہ نہیں قائم کیا گیا ہے. اور کراچی کی عدالت میں توہین کرنے والے کے اوپر مقدمہ قائم کر کے انتظار کیا گیا. عبد القیوم، تیرے نبی کی توہین ہوئی ہے. آیا اپنے گھر، ماں کا چہرہ دیکھا، آنکھیں بھیگ گئیں. میں نے کہا بیٹا کیوں آج سویرے کا لے کر چلے آئے؟ عبد القیوم کی ہچکی بد گئی. ماں میرا سلام لے لو. بیٹا معاملہ کیا ہے؟ ماں معاملہ تمہیں بعد میں معلوم ہوگا، میری خطاؤں کو معاف کر دینا. چھورا لیا، بغل میں چھپایا، بے تحاشا بھاگتا ہوا کچہری کی طرف دوڑا. دونوں طرف سے وکلا لگے ہوئے ہیں، پوری کچہری آدمیوں سے کھچا کچ بھری ہوئی ہے، بحث ہو رہی ہے، فائل سامنے رکھی ہوئی ہے، انگریز کا قلم چلنے والا ہے. عبد القیوم نے ایک وکیل سے پوچھا یہ بتاؤ اس میں مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے؟ وکیل نے نوجوان کا چہرہ دیکھا. بیٹا تمہیں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وکیل صاحب مجھے بتا دیجئے میرے سرکار کی شان میں جس جماعت نے توہین کی ہے وہ کس کٹ گھرے میں ہیں؟
وکیل نے کہا بیٹا بائیں جانب جو کٹگھرا ہے اس میں وہ لوگ ہیں جن سے سرکار کی توہین کی وکالت کر رہے ہیں۔ وکیل صاحب کیا آپ بتا سکتے ہیں اس میں وہ فرد کون ہے جس نے سرکار کی توہین کی؟ وکیل نے اشارے سے کہا نوجوان وہ جو دھوتی پہنے ہوئے ہے، جس کی توند نکلی ہوئی ہے، جو جج کے سامنے کھڑا ہے، اس کے بغل میں وکیل اس کا کھڑا ہوا ہے بحث کرنے کے لیے، وہی ہے جس نے میرے نبی کی شان میں توہین کی ہے۔ عبدالقیوم پلٹ کر کے کچھ لوگوں کو ادھر ادھر کیا، لوگ سمجھ رہے تھے یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ عبدالقیوم قریب پہنچا اور بڑی پھرتی سے چھرا نکالا اور نکال کر مارا، اس کی توند میں آنت نیچے گر گئی۔ عبدالقیوم کو شور ہوا گرفتار کرو، اس نے ہاتھ اٹھا دیا، مجھے گرفتار کرو میں نے قتل کیا ہے، مجھے گرفتار کرو میں نے قتل کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ جج کا قلم چل گیا، رک گیا، فائل رکھ دی جاتی ہے۔ عبدالقیوم کو گرفتار کر لیا گیا، پورے کراچی میں شور ہو گیا۔ دوسری دن کا سویرا نمودار ہوا تو کلکتہ سے لے کر کے اور کراچی تک یہ خبر پھیلی ہوئی تھی کہ کراچی کی بھری عدالت میں عبدالقیوم نے گستاخ رسول کا مرڈر کر دیا، قتل کر دیا۔ اس اکا والے کو کوئی نہیں جانتا تھا، پورے بھارت کے لوگ جان گئے۔ عبدالقیوم پر مقدمہ چلا، عورتیں رو پڑی، بچوں کے آنسو جاری ہو گئے، بوڑھے اپنی کانپتی ہوئی زبانوں سے دعا کرنے لگے۔ ڈاکٹر اقبال جیسے بیرسٹر نے کہا بیٹا عبدالقیوم تم اپنے بیان میں لچک پیدا کر دو، تمہاری ضمانت کے لیے میں تیار ہوں۔ عبدالقیوم نے جیل کے اندر سے کہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، میں کراچی کی عدالت سے ضمانت کے لیے گستاخ رسول کو نہیں مارا ہوں، مجھے قیامت کے میدان میں اپنے آقا کی شفاعت چاہیے اس لیے میں نے مارا ہے، مجھے کراچی کی عدالت کی ضمانت نہیں چاہیے، مجھے رسول اللہ کی شفاعت چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عبدالقیوم کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا، اقبالی مجرم تھا عبدالقیوم، پھانسی دے دی گئی، جنازہ حوالہ ہوا۔ 25 لاکھ مسلمانوں نے عبدالقیوم کے نماز جنازہ میں شرکت کی، ہار و پھول سے اس کے قبر کو ڈھانپ دیا گیا، عورتوں کے ہاتھ آنچلوں کے اندر سے اٹھ گئے عبدالقیوم کے لیے دعا میں، اور بوڑھوں کی زبانیں کانپتی ہوئی عبدالقیوم کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے۔ یہ ہے عشق رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت علامہ غلام محی الدین سبحانی۔ نبی کا عشق جوش مارے گا تو نماز نہ چھوٹے گی، سرکار کا عشق جوش مارے گا تو شراب خانے کی طرف نہیں جاؤ گے، آقا کا عشق جوش مارے گا تو جوا نہیں کھیلو گے۔ بتاؤ کسی عاشق رسول کو جوا کھیلتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کسی عاشق رسول کو نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ عاشق رسول خواجہ غریب نواز ہے، نماز چھوٹی ہے؟ عاشق رسول حضرت مختوم ماہمی ہے، نماز ان کی چھوٹی ہے؟ عشق رسالت سے اپنے دل کو سجا لیا امام احمد رضا خان نے، ان کی نماز چھوٹی ہے؟ تو پہلے عشق رسول دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دو یا عمل کی طرف خود مائل ہو جائیں گے۔ ابھی اسلم صاحب نے حضور مفتی اعظم ہند کی نعت پڑھ رہے تھے تو پوری کوشش تو انہوں نے کی تشریح کرنے میں، مگر جوش میں بیچارے آ گئے۔ انہوں نے جو مثال دے دیا کہ سننی جا رہا تھا، کوئی مل گیا کہا پی لو، تو کہا اس شرط پر پیوں گا۔ وہ پینے کا معاملہ الگ ہے، یہ معرفت کے اشعار ہیں۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ لوگ اور قسم کا پیتے ہیں تو عجیب طرح کا دیوانہ ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا ولی پیتا ہے تو اس کی دیوانگی اور ہوتی ہے۔ تو آپ وہ نہ سمجھ لیجئے گا معاذ اللہ، بات سمجھانے کی تو انہوں نے کوشش کی مگر دوسرے نوعیت کی بات ہو گئی۔ سرکار مفتی اعظم ہند عرض کرتے ہیں اللہ کا ولی جسے پلا دے اللہ اکبر، وہ کیا دیکھتا ہے؟ کس طرف اشارہ کیا مفتی اعظم ہند نے؟ بتاؤں حضرت،
سرکار غریب نواز کے تعلق سے کہ اجمیر کا ساقی ہو. ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو. سرکار خواجہ غریب نواز اپنے انگور کے باغ میں پانی دے رہے تھے. ایک مجذوب پہنچ گئے حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ. سرکار غریب نواز کو دیکھا. آپ بزرگوں کا بڑا لحاظ فرماتے تھے. آپ نے مجذوب کو دیکھا, قریب گئے, سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا, بیٹھ گئے. سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا, حضور آپ درخت کے نیچے سایہ میں بیٹھ جائیں. سایہ میں بیٹھ گئے. غریب نواز کو دیکھتے رہے. سرکار غریب نواز کو بڑی محبت لگی. آپ نے انگور کا ایک خوشہ توڑا اور اللہ کے ولی کے سامنے پیش کر دیا. حضرت ابراہیم قندوزی نے انگور کھایا اور اپنے جھولے سے ایک سوکھی ہوئی کھلی کا ٹکڑا نکالا. فرمایا معین الدین, آپ نے عرض کیا ہاں حضور, کا منہ کھولو. آپ نے منہ کھول دیا تو وہی سوکھا ہوا ٹکڑا کھلی کا آپ کے منہ میں آپ نے ڈال دیا. کہا کھا جاؤ. جب سرکار غریب نواز نے کھا لیا تو نگاہوں سے حجاب ختم ہو گیا. دیوانگی کا عالم ہوا. اپنے باغ کو بیچ دیا, ساری جائیداد کو خیرات کر دیا. اب دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے. حضور مفتی اعظم ہند عرض کرتے ہیں, حضور جب آپ کو پلایا گیا تو آپ ایسے بنے, ہم غریبوں کو بھی آپ پلا دیں تاکہ ہم بھی آپ کے نقش قدم پر چل جائیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کا معاملہ ذہن میں رکھو. اعلی حضرت عظیم البرکت, آیت من آیات اللہ, معجزۃ من معجزات رسول اللہ, امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں, یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, چمکانے والے. وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ دلوں کو روشنی آپ سے ملتی ہے, دل روشن و منور آپ سے ہوتے ہیں, سرکار ہمارے بھی دل کو آپ روشنی دے دیں. یا رسول اللہ اجازت کے لیے حاضر ہوا ہوں. آقا نے فرمایا وہ کون سا؟ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ عرض کروں. ان کی قوم کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, سب کی نگاہیں چڑھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اس طرح جسارت. عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب آؤ. جب وہ سرکار کے قریب ہوئے تو آقا نے اپنے دست کریم کو ان کے سینے پر رکھا. ارشاد فرمایا کہ جس گناہ کا معاملہ تم سوچ رہے ہو وہ کسی کی بہن ہوگی, ہاں یا رسول اللہ. وہ کسی کی ماں ہوگی, ہاں یا رسول اللہ. وہ کسی کی خالہ ہوگی, ہاں یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں اگر یہی تصور تمہارے ماں, تمہاری بہن, تمہارے خالہ کے ساتھ کوئی سوچے تو عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے بہت برا لگے گا, یا رسول اللہ مجھے انتہائی نفرت پیدا ہو گئی, اب میں اس گناہ کا خیال تک نہیں لاؤں گا. میرے سرکار ان کے سینے پر اپنا دست کریم پھیر رہے ہیں, نبی کا ہاتھ لگ رہا ہے, دل سے وسوسہ گناہ کا ختم ہو جاتا ہے. اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو. اعلیٰ حضرت ترجمانی فرماتے ہیں, یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, چمکانے والے. اور دلوں کو کیسے روشنی ملتی ہے ذرا دیکھو. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جسم میں گوشت کا ایک لتھڑا پیدا فرمایا ہے, اگر وہ گوشت کا لتھڑا درست رہتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء درست رہتے ہیں. اس گوشت کے لتھڑے کا نام کیا ہے؟ وہ ہے القلب, وہ دل ہے.
اگر یہ درست ہے تو جسم کے سارے اعضاء درست ہیں. اگر دل درست ہے تو نگاہیں سلامت رہیں گی. دل درست ہے تو قدموں کا تقدس سلامت رہے گا. دل درست ہے تو پاکیزہ خیالات آئیں گے. دل درست ہے تو شرم و حیا کا دامن نہیں چھوٹے گا. دل درست ہے تو گناہوں کی طرف قدم نہیں اٹھیں گے. دل درست ہے تو ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہوگی. دل درست ہے تو رشتے حلال کی طرف طبیعت کا میلان ہوگا. دل درست ہے تو حرام سے پابندی کرے گا. دل درست ہے تو اپنے عزت نفس کا خیال کرے گا. دل درست ہے تو بڑوں کا احترام کرے گا. دل درست ہے تو چھوٹوں پر شفقت کرے گا. دل درست ہے تو یتیموں پر رحم کھائے گا. دل درست ہے تو بیواؤں پر ترس کھائے گا. دل درست ہے تو گناہ کا وسوسہ دل میں نہیں لائے گا. نبی فرماتے ہیں کہ اگر دل درست ہے تو جسم کے سارے اعضاء درست رہیں گے. اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل تو پہلے صاف و شفاف ہوتا ہے آئینہ کی طرح، لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ سے دل پر داغ پڑ جاتا ہے، اور جب پھر گناہ کرتا ہے تو وہ داغ بڑھتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر وہ داغ بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے وہ داغ پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے. اب آپ اپنی زبان میں کہا کرتے ہو کہ سبحانی صاحب فلاں کے دل میں بات نہیں اترے گی، اس کا دل پتھر ہو گیا، اس کا دل سیاہ ہو گیا، اس کا دل کالا ہو گیا. آپ اپنی بولی میں بولا کرتے ہو. پتہ یہ چلا کہ گناہ کرنے سے دل پر سیاہی آتی ہے، اور اس دل کی سیاہی دھلی کیسے جاتی ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اب تائب من الذنب کمن لا ذنب لا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. اپنے قلب کی صفائی چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں تمہیں اپنے خطاؤں سے معافی مانگنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی. جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر دل صاف ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر دل صاف ہوتا ہے. توبہ کرتا جاتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، اب اس سے گناہ نہیں ہوتا، اس کا دل صاف شفاف آئینہ ہو جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کہاں اٹھ رہے ہو بھائی؟ اٹھ جاؤ جس کو اٹھنا ہو. ارے یار اتنی جلدی استنجا لگ جائے گا؟ میں شوگر کا مریض ہوں، مجھ کو تو اتنی جلدی استنجا نہیں لگتا ہے. لگانے میں پھنسے ہیں، پھنسانے میں لگے ہیں، بجھانے میں لگے ہیں. ہچک کے بولو، لٹک کے بولو، کھٹک کے بولو، چھٹک کے بولو سبحان اللہ، تب آپ کے اندر حرکت پیدا ہوگی. آپ کا دل مچلے تو آپ اپنی زبان سے خود رب کے حمد کو بیان کریں. کہ میری عادت تو نہیں ہے کہ آپ کو گادر بیل کی طرح میں ہریاؤں، برا نہ مانیے گا. ہمارے اسلم صاحب شاعر لوگ اتنا زور دیں گے آپ پر، بولو زور سے سبحان اللہ، ذرا چھٹک کے بولو، لٹک کے بولو، مٹک کے بولو، ہٹک کے بولو، کود کے بولو. لا حول ولا قوت الا باللہ، معاذ اللہ رب العالمین. آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں، زبان پر جاری ہو جائے سبحان اللہ. دل کانپنے لگے ذکر رسالت کو سن کر کے، زبان سے نکل جائے الحمدللہ. اور سنو، بات چل رہی ہے دل کی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے دلوں کو روشنی عطا فرماتے ہیں، اور سرکار کی بارگاہ سے لوگ چمک کیسے پاتے ہیں. ذرا دیکھو، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے. نبی کی بارگاہ میں 2 صحابی حاضر آئے، رات میں باتیں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے. رات کا زیادہ عرصہ گزر گیا. اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، سرکار میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں. آقا کریم نے ارشاد فرمایا جاؤ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اندھیرا چھایا ہے، ہمارے مکانات یہاں سے دور ہیں، راستہ تاریک ہے. تو آج کل کی طرح لائٹ کا انتظام تو تھا نہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے. سرکار نے فرمایا لاؤ تم اپنی لاٹھی ہمیں دو. نبی کونین نے اپنی لاٹھی، ان کی لاٹھی اپنے دستے کریم میں لے لیا اور واپس کر دیا. جیسے واپس کیا تو ان کی لاٹھی میں روشنی آ گئی، چمک آ گئی، لائٹ پھوٹنے لگی، راستہ روشن ہو گیا. آقا فرماتے ہیں جاؤ. اب چل پڑے. ایک ایسے نقطہ پر پہنچے جہاں سے دونوں کا راستہ الگ ہوتا ہے. لاٹھی ایک روشن ہے،
जिनकी लाठी नहीं रोशन थी उन्होंने सोचा लाओ मैं अपनी लाठी इस लाठी से मिला दूं, शायद मेरी लाठी में भी रोशनी आ जाए। नबी के हाथ लग गए हैं। उन्होंने अपनी लाठी को जैसे उस लाठी में टच किया तो वही रोशनी उस लाठी में भी आ गई, रास्ता रोशन हो गया। अब आप जरा गौर फरमाएं, नबी कौनैन के दस्ते करीम में लाठी आ जाए, जुदा कर दें तो रोशनी फैल जाए, अंधेरे में आदमी गिर पड़ रहा हो तो संभल जाए। एक लाठी हजरत मूसा के हाथ में भी आती थी, जब वो अपने हाथ से लाठी जुदा करते थे तो वो लाठी सांप बन जाता था, दौड़ने लगता था, लोग डर की वजह से गिरने पड़ने लगते थे। आला हजरत अजीमुल बरकत तर्जमानी फरमाते हैं, ये लोगों ये तुम्हारे नबी के हाथ से लाठी लग जाए तो गिर पड़ रहे हो संभल जाते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से लाठी लग जाए और लोग संभले हो तो खौफ से गिर जाया करते हैं। अपने नबी की अजमत को मुलाहजा करो। असाह कलीम अज़दाए गज़ब था और गिरों का सारा साए मोहम्मद साए मोहम्मद। आप जरा देखें रोशनी कैसे सरकार से पाते हैं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमकाने वाले। अल्लाह अल्लाह, चमक की बात आ गई तो देखो, यही तो वजह है प्यारे कि अल्लाह हजरत की नात का एक शेर पढ़ो, हवालों को देखो। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक जंग में तशरीफ ले गए, लश्कर इस्लामी का दफ्ता है, पहाड़ियों के दरमियान एक मैदान है, वहां सरकार ठहर गए, लश्कर ठहर गई। सरकार वुजू फरमाने लगे। लोगों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह पीने के लिए लश्कर में पानी नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया पानी तलाश करो देखो मैं क्या करूं, नहीं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पीने के लिए लश्कर में पानी नहीं है। सहाबा का अंदाज जरा देखो, पानी न मिले पीने के लिए तो नबी से अर्ज करो, खाना न मिले खाने के लिए तो अपने आका से अर्ज करो, मकान न मिले रहने के लिए तो अपने आका से अर्ज करो, भूख की शिकायत हो तो अपने आका से अर्ज करो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह लश्कर में पानी नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली इधर आओ। हजरत अली आया, आपने एक सहाबी को और बुलाया, इरशाद फरमाया इस पहाड़ के पीछे चले जाओ, एक हबशी गुलाम पानी लेकर के जा रहा है, जाओ उसे बुला लाओ। नबी कौनैन के फरमान पर ये दोनों सहाबी रवाना हो गए। सारे सहाबा मौजूद हैं, हबशी गुलाम पहाड़ के पीछे जा रहा है, नबी मौजूद हैं, सहाबा मौजूद हैं, सरकार पहाड़ के पीछे की खबर दे रहे हैं। सहाबा का ईमान व अकीदा है कि नबी जो खबर दे रहे हैं सही दे रहे हैं खबर, इसलिए कि जब ये जमीन पर रह करके आसमानों की खबर देते हैं तो इनके लिए पहाड़ कैसे हिजाब बनेगा। नबी जो खबर दे रहे हैं वो सही खबर दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फिर बराहीन कातिया में कैसे लिख दिया गया कि नबी ने फरमाया कि मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। नबी तो फरमाते हैं कि पहाड़ के पीछे हबशी गुलाम पानी लेकर जा रहा है। जरा जुमले पर गौर फरमाइए। ये बातें कह दी जाएं तो कहते हैं बरेलवी मौलवी तो झगड़े की बातें करते हैं, हम झगड़े की बातें कर रहे हैं। नबी पहाड़ के पीछे की खबर दे रहे हैं। अब अगर कोई कहे कि नबी ने फरमाया कि मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं है तो मानोगे उसे? आका फरमाते हैं अली जाओ इस पहाड़ के पीछे पानी लेकर, हबशी गुलाम जा रहा है, पानी लेकर जा रहा है, हबशी है जा रहा है, गुलाम है जा रहा है। कितने गैबों की खबरें नबी दे रहे हैं, जरा मुलाहजा फरमाइए। हजरत अली कायनात तशरीफ फरमा हुए गुलाम को रोका, ठहर, चल तुझको मेरे आका ने बुलाया है। कहा मैं अपने मालिक के पास जाता हूं। कहा नहीं चल तुझको मेरे मालिक ने बुलाया है। कहा कौन मालिक? कहा जो सारे मालिकों के मालिक हैं, सारे आकाओं के आका हैं। हजरत अली ने ला करके गुलाम को सरकार के सामने हाजिर कर दिया। गुलाम ने आज तक इतना हसीन व जमील चेहरा नहीं देखा था। जैसे सरकार का चेहरा देखा तो देखता रह गया। उनका रूए हसी देखते रह गए, देखते रह गए,
نور والی جادی دیکھتے رہ گئے. اس سرکار کا مقدس چہرہ دیکھتا رہا. آقا نے فرمایا لاؤ مشق، پانی کا لاؤ میرے پاس. پانی کا مشق نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. نبی کونین نے اپنے دستے قریب سے اس کے منہ کو کھولا. ارشاد فرمایا تم سب لوگ پی لو، اپنے اپنے گھوڑوں کو پلا دو، اپنے اونٹوں کو پلا دو، اپنے اپنے مشکیزوں کو بھر لو. سارے لشکر اسلامی کے لوگ پانی سے سیراب ہو جاتے ہیں. آقا نے فرمایا جب اس کے مشق کے منہ کو باندھ دو، منہ باندھ دیا جاتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کو واپس کر دو. وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ نبی پر حق ہے، ان کا ہاتھ لگ گیا تو مشق کا پانی نہیں کم ہوا. یہ ہمارے اوپر ہاتھ لگا دیں گے تو میرا چہرہ حسین ہو جائے گا. عرض کیا اے نبی پر حق، اب مشق کا پانی بعد میں لوں گا، پہلے اپنی غلامی میں ہمیں لے لیجئے. سرکار نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کر لیا. آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. حرام خور کہیں کے، تجھے تاریخ نہیں معلوم ہے؟ مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. کس تلوار نے حبشی غلام کو مسلمان کیا؟ نبی کونین نے تو حبشی غلام پر اسلام پیش بھی نہیں کیا تھا. نبی کی عظمت کو دیکھا، کلمہ پڑھ لیا. دیکھ رہے ہیں کہ نبی کا ہاتھ مشق سے لگ گیا تو پانی کم نہیں ہوا. عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا ہاں، آپ اپنا دستے کریم میرے چہرے پر پھیر دیں. ذرا حسن کی خیرات مانگ رہے ہیں، دیکھو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنا دستے کریم میرے چہرے پر پھیر دیں. آقا نے فرمایا آؤ قریب آؤ. جب وہ قریب ہوئے تو نبی نے اپنا دستے قریب ان کے چہرے پر لگا دیا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسانی یوسف شد در کمالو در جمال. وہ غلام حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا پرتو ہو گیا، اتنا حسین و جمیل چہرہ بنا. یہ نبی کا ہاتھ ہے، غلام کے چہرے پر ایک بار لگ جائے تو چمکنے لگے. یہ ان کا ہاتھ ہے، 5 وقت رگڑ رگڑ کر دھوتے ہیں، بجائے چمکنے کے اتنا بڑا بڑا گھٹا پڑ جاتا ہے. تو کہتے ہیں سبحانی صاحب بھی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. مذاق میں تھوڑی اڑاتا ہوں، آپ کا گھٹا ہی ایسا ہے کہ کہا جائے تو کہہ دیتا ہوں. بھئی ہاتھ ملنے سے تو چہرہ صاف ہوتا ہے، مگر یہ اتنا ملتے ہیں کہ بجائے صاف ہونے کے کالا پڑ جاتا ہے. پھر بھی جب کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، نبی کا ہاتھ کالے چہرے پر لگ جائے تو اجلا ہو جائے، خوبصورت بن جائے. ان کا ہاتھ لگے تو خوبصورت ہو تو بدصورت بن جائے. نبی کا ہاتھ لگ جائے تو جسم مہکنے لگے، ان کا ہاتھ لگ جائے تو کھجلی نہ بھی ہو، کھجلی نکل آئے. جب یہ کہتے ہیں جیسے ہم ہیں ایسے نبی ہیں، ایک آنکھ کے اندھے ہیں جیسے یہ ہیں جیسے نبی ہیں، پیر کے لنگڑے ہیں کہتے ہیں جیسے نبی ہیں ایسے ہم ہیں، 1 کلو میل لگی ہے جیسے یہ ہیں کہتے ہیں ایسے نبی ہیں، بھنگار میں دوڑ رہے ہیں کہتے ہیں جیسے نبی ہیں ایسے ہم ہیں معاذ اللہ. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات عالی کو اپنے آپ کو تشبیہ دینے والوں، اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالو. خدا کی قسم نبی کی کوئی تمثیل نہیں ہے. نبی لا نظیر ہیں، نبی لا مثیل ہیں، نبی کی کوئی مثال نہیں، نبی کا کوئی جواب نہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، ہمارا نبی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکانے والے. اعلیٰ حضرت کا دوسرا شعر سنو. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت اور بادوں پر بھی بار
برسانے والے. یا اعلیٰ حضرت نے کیوں کہا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوان حاضر آئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں ایک خطا بیان کرنے کے لیے میں حاضر آیا ہوں، مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے. یا رسول اللہ وہ خطا میں بیان کرنا چاہتا ہوں. آقا فرماتے ہیں کون سی خطا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زبان کانپ رہی ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. یا رسول اللہ میری ہمت نہیں ہو رہی ہے. آقا فرماتے ہیں معاملہ کیا ہے بتاؤ تو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کفن چور تھا، کفن کی چوری کیا کرتا تھا. یا رسول اللہ ایک مرتبہ انصار گھرانے کی ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا، اس کو دفن کر کے لوگ آئے. رات کی سیاہی جب پڑھی تو میں قبر کھودنے کا سامان اٹھایا اور قبرستان میں پہنچ گیا. یا رسول اللہ میں نے قبر کی مٹی ہٹائی، قبر تازہ تازہ تھی، جلدی جلدی مٹی ہٹا دیا. یا رسول اللہ میں نے اس لڑکی کے جسم سے کپڑے کو اتار لیا اور جب کپڑا لے کر کے میں چلنے لگا تو یا رسول اللہ مجھے شیطان نے دھوکہ دے دیا. یا رسول اللہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، مجھے نفس پر کنٹرول نہ ہوا، میرے آقا میں پلٹ پڑا، قبر میں اترا. میں نے اس لڑکی کے ساتھ منہ کالا کیا. اتنا سننا تھا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجہ کریم کو پھیر لیا، ارشاد فرمایا دور ہو جاؤ. وہ رونے لگے یا رسول اللہ اب معافی کا پروانہ یہاں سے نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا، گناہ یہاں نہیں معاف ہوگا تو کہاں معاف ہوگا. یا رسول اللہ آپ در کریم سے بھگائیں نہ. ان کے آنسو بہ رہے ہیں، وہ روتے چلے جا رہے ہیں. موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے نبی کی بارگاہ میں رو رہے ہیں. ایک دن کا عرصہ گزر گیا، روئے جا رہے ہیں. دوسرے دن کا عرصہ گزر گیا، روئے جا رہے ہیں. تیسرے دن کا عرصہ گزر گیا، روئے جا رہے ہیں. چوتھے دن کا عرصہ گزر گیا، آنسو پر آنسو گرتے چلے جا رہے ہیں. مگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توجہ نہیں فرماتے ہیں. رب تعالیٰ کو اپنے بندے کا رونا پسند آ گیا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو محبوب کی بارگاہ میں بھیج دیا. محبوب آیت کریمہ لے کر چلے جاؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میرے محبوب سے کہہ دو جبریل میرا سلام، اور میرے محبوب سے کہہ دو اے محبوب بندوں کی بخشش میں کروں گا، میرے بندوں کو محروم نہ کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے جوان کی خطا کو معاف کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام پیش فرما رہا ہے. یا رسول اللہ رب کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اے اللہ کے حبیب رب تعالیٰ نے جوان کی خطا کو معاف کر دیا، رونا پسند آ گیا. نبی کریم توجہ فرماتے ہیں اور جوان کو سینے سے لگا لیتے ہیں. مغفرت رب کی طرف سے جو ہلی ہے اس کی بشارت عطا فرما دیتے ہیں. جوان نبی کے قدموں پر گر پڑے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. یہ معافی کا پروانہ نبی کی بارگاہ سے مل رہا ہے. آقا کریم توجہ کر رہے ہیں، رب تعالیٰ نے رونا پسند فرما لیا ہے. اب اعلیٰ حضرت کا شعر تو اسی کی ترجمانی فرما رہے ہیں. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت اور باتوں پر بھی برسا دے، برسانے والے. اللہ اللہ آؤ دیکھو نبی کی بارگاہ ہے. آج ہم اور آپ خطا کرتے ہیں، آنکھیں نہیں بھیگتی، خطا پر خطا کرتے جا رہے ہیں، سر سجدے